اور گڑگڑاہٹ سے کرب و جوار لرزنے لگتے تھے۔ وہ چھوٹی سڑک تک پہنچنے کے لیے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئیں تو انہیں پتہ چلا کہ یہ قبرستان ہے۔ یقیناً یہ بہت پرانا قبرستان تھا۔ قبریں ٹوٹی پھوٹی تھیں، ہر طرف ویرانی نظر آتی تھی۔ راستہ تنگ اور کچا تھا، وہ کیچڑ میں پھسل پھسل جا رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں، سکینہ نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ حوصلہ کر سکینہ، اللہ مدد کرے گا، شانی نے جما کر پاؤں رکھتے ہوئے کہا۔ ہائے میں مر گئی، وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ چند سیکنڈ بعد سکینہ نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ شانی نے بھی گردن گھما کر دیکھا، ٹانگوں میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں بندے پیچھے آ رہے تھے۔ شانی اور سکینہ کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ شانی کے ذہن میں ابھی تک امید کی کرن موجود تھی۔ وہ سوچ رہی تھی شاید وہ دونوں غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں بندے عام راہگیر ہوں، انہی کی طرح بس میں سوار ہونے کے لیے چھوٹی سڑک کی طرف جا رہے ہوں۔ بہرحال اگلے 1.5-2 منٹ میں شانی کی ہر خوش فہمی دور ہو گئی۔ وہ دونوں افراد تیزی سے چلتے ہوئے شانی اور سکینہ کے قریب آ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، بات سنو کڑیو۔ شانی اور سکینہ پہلے ہی بہت تیز چل رہی تھیں، اب وہ بھاگ کھڑی ہوئیں۔ آس پاس کوئی متنفس دکھائی نہیں دیتا تھا، کسی کو مدد کے لیے پکارنا بے معنی محسوس ہوتا تھا۔ شانی اور سکینہ کے بھاگتے ہی وہ دونوں بھی بھاگ پڑے۔ سکینہ بے اختیار چلا اٹھی۔ شانی نے اپنی خوفزدہ چیخ کو بمشکل روک رکھا تھا۔ ابھی وہ 15-20 قدم ہی بھاگی تھیں کہ سکینہ پھسل کر گر گئی۔ شانی چند قدم آگے گئی، پھر پلٹی اور سکینہ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ پیچھے آنے والوں کے لیے اتنا وقت کافی تھا۔ وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ گرنے سے بوسکی کی چادر سکینہ کے سر سے پھسل گئی تھی، اس کے بالوں کا جوڑا کھل گیا تھا۔ ایک شخص نے بے رحمی سے سکینہ کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے، دوسرے نے عقب سے شانی کو اپنے جبھے میں لے لیا۔ وہ دونوں خوفزدہ انداز میں چیخیں، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ شانی نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن پکڑنے والے کی گرفت بہت سخت تھی۔ کون ہو تم؟ پہلے شخص نے سکینہ کو اس کے بالوں سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ اس دوران میں شانی خود کو کسی حد تک سنبھال چکی تھی۔ ایک چودھرائن کا حوصلہ اس کے اندر کام کر رہا تھا۔ اس نے خود کو دبوچنے والے شخص کی کلائی پر اپنے دانتوں سے کاٹا۔ دبوچنے والے کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کی گرفت سے نکل گئی۔ درد سے بری طرح بھنا کر اس شخص نے شانی کو بالوں سے پکڑنا چاہا تو شانی نے اس کا منہ نوچ لیا۔ وہ شخص غصے سے پاگل ہو گیا، اس کے منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ نکلی اور وہ وحشیانہ انداز میں شانی پر پل پڑا۔ شانی پھسل کر گر پڑی۔ پانی میں شرابور تو وہ پہلے ہی تھی، اب کیچڑ میں لت پت بھی ہو گئی۔ وہ شخص اس کے اوپر گرا اور ہوسناک انداز میں اسے نوچنے کھسوٹنے لگا۔ دوسری طرف سکینہ کی کربناک چیخیں بھی شانی کے کانوں میں گونج رہی تھیں، وہ بھی اسی سلوک کا شکار تھی۔ دوسرے شخص نے اسے دبوچ لیا۔ یہ بڑے نازک لمحے تھے۔ اچانک ایک ڈرامائی تبدیلی رونما ہوئی۔ شانی کے جسم پر پڑا ہوا غلیظ و ناگوار بوجھ ایک دم ہٹ گیا۔ وہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر گرنے والے شخص ایک دوسرے شخص سے گتھم گتھا ہے۔ پھر اسے ایک دردناک کراہ سنائی دی۔ اس کے اوپر گرنے والا شخص بڑی شدت کے ساتھ ایک پختہ قبر کے کتبے سے ٹکرایا اور کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمیں بوس ہو گیا۔ شانی اور سکینہ کی مدد کے لیے آنے والے شخص نے اپنی چادر کے اندر سے سیاہ ریوالور نکالا اور اس کی نال دوسرے حملہ آور کی طرف سیدھی کی۔ وہ سکینہ سے لپٹا ہوا تھا۔ اس نے ریوالور کی جھلک دیکھی اور ریوالور والے کا خطرناک انداز دیکھا تو یکا یک سکینہ کو چھوڑ کر واپس گاؤں کی طرف بھاگا۔ شانی نے دھیان سے اپنے مددگار کو دیکھا اور چند لمحے کے لیے سکتے کی کیفیت میں رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سامنے حویلی میں چکرانے والا وہی اجنبی ملازم تھا جس کا نام مختاری نے واحدی بتایا تھا۔ بی بی جلدی آؤ، وہ شانی سے مخاطب ہو کر بولا۔ شانی کا سکتہ ٹوٹا اور وہ بغیر کچھ پوچھے واحدی کی طرف بڑھی۔ سکینہ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ چند قدم چلنے کے بعد شانی نے ہامتی آواز میں پوچھا۔ یہاں تھوڑا آگے میرے ایک جاننے والے کا گھر ہے، وہاں تک پہنچ جائیں تو ان لوگوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ تینوں تیزی سے چلتے رہے۔ قبروں کے درمیان راستے پر بے حد پھسلن تھی، دن میں بھی رات کا سماں ہو رہا تھا۔ ایک بار شانی کا پاؤں پھسلنے لگا تو واحدی نے بے ساختہ اسے سہارا دیا، لیکن اگلے ہی لمحے جب وہ سنبھل گئی تو اس نے اپنے ہاتھ یوں پیچھے ہٹائے جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ واحدی کے اس انداز نے شانی کو چونکا دیا۔ وہ تینوں بھاگنے والے انداز میں چل رہے تھے اور بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہے تھے۔
قریباً 1 فرلانگ آگے جانے کے بعد واحدی انہیں ایک بغلی راستے پر لے آیا۔ یہاں بارش کا پانی کھڑا تھا جو ان کی پنڈلیوں تک پہنچ رہا تھا۔ اس پانی کا ایک فائدہ ضرور تھا، ان کے قدموں کے نشانات کا پیچھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ راستے میں کھیت، مزدوروں کے کچے مکانات نظر آ رہے تھے۔ ان کی چھتیں نیچی تھیں اور بارش کی بچھاڑیں گارے کی دیواروں کو چاٹ رہی تھیں۔ واحدی چلتے چلتے اچانک ایک گلی میں مڑا اور پھر اس نے پھرتی کے ساتھ ایک گھر کی 5 فٹ اونچی دیوار پھاندی اور صحن میں جا کر اندر سے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ چند ہی سیکنڈ بعد تینوں ایک کمرے میں موجود تھے۔ یہاں لالٹین روشن تھی اور ایک عورت کمرے کے اندر ہی چولہے پر بھنڈی توری کا سالن پکا رہی تھی۔ جس شخص نے دروازہ کھولا تھا وہ ایک اونچا لمبا گبرو تھا۔ اس کی گردن میں چمڑے کا موٹا تعویذ تھا۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ واحدی کا دوست ہے اور شہر میں کسی سرکاری افسر کا ڈرائیور ہے۔ اس کی بیوی قبول صورت تھی لیکن عمر میں اس سے بڑی لگتی تھی۔ اس کا نام حاجرہ تھا۔ حاجرہ نے شانی اور سکینہ کو اپنے سوکھے کپڑے اور اوڑھنے کے لیے سوتی چادریں دیں۔ اس دوران میں واحدی اور اس کے دوست میں خسر پھسر ہوتی رہی۔ کچھ دیر بعد واحدی کا دوست گھر سے باہر چلا گیا۔ شانی واحدی سے کہا، شام ہو گئی ہے، اگر ہم جلدی واپس گاؤں نہ پہنچے تو شاید تلاش شروع ہو جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں بی بی، مصطفیٰ ٹریکٹر ٹرالی لینے گیا ہے، بس 5 منٹ میں واپس آ جاتا ہے۔ بات کرتے ہوئے واحدی کی نگاہیں زمین میں گڑی تھیں۔ شانی نے کہا، تمہاری گردن سے خون رس رہا ہے، یہاں پٹی وغیرہ کر لو۔ جی بی بی، اس نے احترام سے اس بات میں سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ چند ہی منٹ بعد گھر کے دروازے کے سامنے ٹریکٹر کے انجن کی آواز آئی۔ واحدی نے شانی اور سکینہ کو لیا اور باہر آ گیا۔ ٹرالی کے نیچے پرالی بچھی تھی اور اوپر ایک بڑی ترپال رکھی ہوئی تھی۔ واحدی نے نظریں جھکائے کہا، بی بی آپ دونوں ترپال کے نیچے لیٹ جائیں اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہ آئیں۔ شانی اور سکینہ نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ واحدی نے پہلے سکینہ کو سہارا دے کر ٹرالی پر چڑھایا، پھر چڑھنے میں شانی کی مدد کی۔ جب اس کا ہاتھ شانی کے جسم سے چھوا، ایک بار پھر اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت نمودار ہوئی، جیسے اس نے جسم کے بجائے برقی رو کو چھوا ہو اور اس کے پورے بدن میں تھر تھراہٹ دوڑ گئی ہو۔ شانی کو ٹرالی پر چڑھاتے ہوئے ایک لحظ کے لیے واحد کی نگاہیں شانی کی نگاہوں سے ملیں۔ ایک بار پھر شانی کو ان نگاہوں کے انوکھے پن کا احساس ہوا، ایک ایسا انوکھا پن جس میں پرستش، عبادت، محبت، تڑپ، بہت کچھ یکجا نظر آتا تھا۔ یہ نگاہیں نہیں تھی، شاید کوئی طلسم تھا۔ شانی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ وہ دونوں ترپال کے نیچے گھس کر بے حرکت لیٹ گئیں۔ ٹرالی حرکت میں آ گئی اور بارش میں ہچکولے کھاتی آگے بڑھنے لگی۔ قریباً 15 منٹ بعد واحدی کی باادب آواز سنائی دی، بی بی اب کوئی خطرہ نہیں، آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ شانی اور سکینہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ بہرحال ترپال بدستور ان کے سروں پر رہی۔ چند فٹ کے فاصلے پر واحدی بھی ترپال کا ایک ٹکڑا اوڑھے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے لمبے بال بھیگ کر پیشانی سے چپکے ہوئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی میں بارش کے قطرے چمک رہے تھے۔ شانی کا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ وہ دونوں اس طوفانی موسم میں رنگ والی سے اتنی دور کیسے پائی جا رہی ہیں، یا اس قسم کا کوئی اور سوال، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا، نگاہیں جھکائے ہوئے، جیسے وہ کوئی بے دام غلام ہو۔ شانی سے کچھ پوچھنا اس کا حق نہ ہو، وہ بس جواب دینے کا حق رکھتا ہو۔ آخر شانی کو ہی بولنا پڑا۔ اس نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارا یہاں پایا جانا اور عین وقت پر ہماری مدد کرنا ایک اتفاق ہے۔ جی، مختصر جواب ملا۔ جی سے کیا مطلب؟ شانی نے ذرا جھنجھلا کر کہا، تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ شانی نے گہری سانس لی، پھر ذرا توقف سے بولی، اچھا نہیں ہوتی ناراض۔ اس نے اپنی بڑی بڑی جادو اثر نظروں سے ایک لمحے کے لیے شانی کو دیکھا اور بولا، بی بی میں نے آپ دونوں کا پیچھا کیا تھا، میں نے آپ کو پریشانی کی حالت میں جھنڈے شاہ کے مزار کے پاس سے گزرتے دیکھا تھا، پھر آپ بس میں سوار ہو گئیں، میں بھی پچھلے دروازے سے بس میں سوار ہو گیا، کٹھولی میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے رہا۔ خدا گواہ ہے کہ میرے دماغ میں کوئی اور بات نہیں تھی، مجھے صرف یہ ڈر تھا کہ آپ اس طوفانی موسم میں کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ اور تمہارا ڈر ٹھیک ثابت ہوا، سکینہ نے جھرجھری لے کر کہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یقیناً ابھی تک قبرستان کے مناظر گھوم رہے تھے۔ شانی نے خیال کیا کہ شاید اب واحدی ان سے پوچھے گا کہ وہ یہاں کیوں کر آئیں، مگر وہ خاموش رہا، جیسے اسے کچھ پوچھنے کی حاجت ہی نہ ہو۔ شانی کو اس کی یہ خاموشی اچھی لگی۔ وہ رات شانی کے لیے شدید پریشانی اور گھبراہٹ لے کر آئی۔ سارا گھر سو رہا تھا اور وہ کانٹوں کے بستر پر تھی۔ اس ابر آلود رات میں خون کی بو تھی اور اندیشوں کے سانپ پھنکارتے تھے۔ آج رات عادل کے بھیجے ہوئے چند ہرکارے نمبردار امجد کے ڈیرے پر دھاوا بولنے والے تھے۔ ان کا نشانہ فاخر تھا۔ شانی کی جان دونوں طرف سے شکنجے میں تھی۔
ایک طرف شوہر تھا، دوسری طرف بھائی۔ اس نے اپنی طرف سے شوہر کو خبردار تو کر دیا تھا، لیکن اب ڈر بھی رہی تھی۔ یقیناً بات تھی کہ اب کٹھولی میں عادل کے بھیجے ہوئے کارندے مشکل کا شکار ہوں گے۔ رات 10 بجے کے قریب شانی کی ملاقات عادل سے ہوئی۔ وہ تیار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ کہیں جا رہے ہو بھائی؟ شانی نے پوچھا۔ انسپکٹر میاں مظفر کی طرف عادل نے مختصر جواب دیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کے گھر 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا ہے، سوچا مبارکباد دے آؤں۔ شانی سمجھ گئی کہ عادل نے پروگرام کے مطابق وقوع سے اپنی غیر موجودگی ثابت کرنے کا انتظام کیا ہے۔ رات جیسے تیسے کٹ گئی۔ اگلے روز 9 بجے کے قریب شانی کو خادم حسین کی زبانی معلوم ہوا کہ رات کٹھولی میں نمبردار امجد کے ڈیرے پر سخت لڑائی ہوئی ہے، گولیاں چلی ہیں، نمبردار امجد ہلاک ہو گیا ہے، دونوں طرف سے کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یہاں تک بتا کر خادم حسین رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور تشویش کی پرچھائیاں تھیں۔ کیا بات ہے خادم حسین، تم چپ ہو گئے ہو؟ شانی نے پوچھا۔ وہ دبے دبے لہجے میں بولا، چھوٹی مالکن، نمبردار امجد کے وارثوں نے جو پرچہ کٹوایا ہے، اس میں سب سے اوپر ہمارے چودھری عادل کا نام ہے۔ ہائے میں مر گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ چھوٹے چودھری صبح کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس چھوٹے چودھری کو پکڑنے حویلی آ رہی ہے۔ شانی کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ دشمنی کی آگ تیزی سے پھیل رہی تھی اور اپنے سامنے آنے والی ہر شے کو چاٹ رہی تھی۔ شانی کا دھیان سب سے پہلے اپنے ابا جی کی طرف گیا۔ ان کا دل پہلے ہی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح تھا۔ آندھی کا یہ نیا جھونکا پتہ نہیں ان کے دل کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اور پھر وہی سب کچھ ہوا جس کے اندیشے تھے۔ 12 بجے کے قریب پولیس کی بھاری نفری نے حویلی پر چھاپا مارا۔ اس چھاپے کی قیادت خود ایس پی کر رہے تھے۔ عادل حویلی میں نہیں تھا۔ اگر کسی عام شخص کا گھر ہوتا تو پولیس ملزم کی جگہ اس کے والد، چاچا یا عورتوں کو بھی تھانے لے جانے سے نہ چوکتی، لیکن یہ چودھری ارشاد کی حویلی تھی۔ پورے علاقے میں اس حویلی کی عزت تھی اور اس نام کا اثر و رسوخ تھا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد پولیس واپس چلی گئی، تاہم جانے سے پہلے ایس پی رنداوا نے چودھری ارشاد اور رئیس کو تاکید کی کہ 1-2 روز کے اندر ملزم کو پیش کر دیں، بصورت دیگر ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ سب کچھ ہوا، اور پھر وہ بھی ہوا جس کا اندیشہ شانی کے ذہن میں کل سے کلبلا رہا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ابا جی کو دل کا شدید دورہ پڑا۔ انہیں افراتفری میں ابتدائی طبی امداد دی گئی، اس کے بعد لاہور پہنچا دیا گیا۔ ان کی حالت مخدوش تھی، رو رو کر شانی کا برا حال ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کئی ٹیسٹ کیے اور پھر چودھری ارشاد کے لواحقین کو بتایا گیا کہ ان کے دل کے 3 والو بند ہیں، انہیں اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے۔ چودھری ارشاد کل 6 دن ہسپتال میں رہے۔ یہ لاہور کا ایک مہنگا پرائیویٹ کلینک تھا۔ 6-7 روز کا بل 2.5 لاکھ سے زیادہ بنا۔ کیش کی صورت میں بینک کے اندر فقط 80,000 روپیہ تھا۔ چاچا رئیس نے اپنے ایک دوست سے قرض حاصل کیا اور ہسپتال کا بل چکا کر چودھری ارشاد کو واپس رنگ والی لائے۔ حالات بڑی تیزی سے شانی اور اس کے گھر والوں کا گھیراؤ کر رہے تھے۔ بویائی کا وقت گزرتا جا رہا تھا، کھیت ویران نظر آ رہے تھے، قرض خواہوں کے تقاضے بڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف عادل ابھی تک لاپتہ تھا، پولیس اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ ہر روز حویلی کے صدر دروازے پر پولیس جیپ کے انجن کی منحوس آواز سنائی دے جاتی تھی۔ عادل کو نمبردار امجد کے قتل میں بڑے ملزم کی حیثیت سے نامزد کیا گیا تھا۔ شاہو پہلوان کا نام بھی پرچے میں شامل تھا۔ شاہو کے علاوہ حویلی کے 2 اور ملازموں کو بھی پولیس گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اب ان ملازمین کا بال بچہ ہر روز سرتاپا فریاد ہو کر حویلی پہنچ جاتا تھا۔ انہیں مالی اور قانونی ہر طرح کی مدد کی ضرورت تھی۔ ایک روز شام کو چچا رئیس گھر آئے تو معمول سے بھی زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ شانی کو علیحدہ کمرے میں لے گئے اور بولے، دھی رانی، اب پانی سر سے گزر رہا ہے، روپوں کی سخت ضرورت ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ آج سویرے لاہور سے ایک بندہ عادل کا پیغام لے کر آیا ہے۔ عادل نے فوری طور پر 2 لاکھ روپے منگوائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگلے 3-4 دن میں 4 لاکھ کا مزید انتظام کر دیا جائے۔ بھائی نے اتنے روپوں کا کیا کرنا ہے؟ اس کے کسی جاننے والے نے ایس پی رنداوا سے رابطہ کیا ہے۔ سنا ہے کہ رنداوا نے کیس کمزور کرنے کے لیے اور فوری طور پر عادل پر ہاتھ نہ ڈالنے کے لیے 6 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے۔ شانی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ چچا رئیس نے کہا، زمین تو پہلے ہی گروی پڑی ہوئی ہے، جو تھوڑی بہت باقی ہے اسے بیچیں گے تو ناک کٹے گی۔ اب آ جا کے تمہاری چاچی کے زیور رہ جاتے ہیں۔ نہیں چاچا جی، بھائی عادل کے لیے چاچی کے زیور نہیں بکیں گے۔ میرے پاس کچھ رقم ہے، ابا جی کی الماری میں بھی کچھ کیش اور بانڈ وغیرہ ہیں، میں دیکھتی ہوں سب ملا کے کتنے ہوتے ہیں۔ رقم کے سلسلے میں شانی نے چاچا رئیس سے جھوٹ ہی بولا تھا۔ اس کے پاس فقط چند 100 روپے تھے۔ اس رات اس نے الماری سے امی جی کے زیورات نکالے۔
یہ زیورات امی سے سونپ کر گئی تھی۔ اب تک یہ سب کچھ ایک مقدس امانت کی طرح اس کے پاس تھا۔ یہ قریباً 2 سیر سونا تو ہوگا۔ کچھ چیزیں جڑاؤ تھیں، یہ سب کچھ شانی کے لیے بے حد قیمتی تھا، مگر بھائی عادل کی سلامتی اور ابا جی کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو چومتی رہی، اس پر اپنے آنسو گراتی رہی اور ماں کی تصویر کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے یہ سب کچھ ایک چرمی تھیلے میں بند کیا اور ایک عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تایا معصوم یہ کام کر سکتے تھے۔ لاہور میں ایک جیولر تایا معصوم کے بچپن کا دوست تھا، وہ اکثر اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ ابا جی اور مرحومہ والدہ نے بھی جیولری کے سلسلے میں کوئی کام کروانا ہوتا تو تایا معصوم ہی کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی۔ شانی نے تایا معصوم کو بلوایا اور بڑی رازداری سے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ حویلی کے پرانے زیورات کی فروخت کا تایا معصوم کو بھی دکھ ہوا، مگر وہ بھی حالات کی ستم ظریفی کو سمجھ رہے تھے۔ قرض خواہوں کا گھیراؤ تنگ ہو رہا تھا، مقدمے اور بیماری کے لیے اس رقم کی اشد ضرورت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس موقع پر قربانی کی ضرورت ہے اور یہ قربانی شانی دے رہی تھی۔ اپنی ماں کی نشانیاں جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھی وہ فروخت کر رہی تھی۔ وہ ایک سہانی شام تھی، بارش کے بعد ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ابا جی کی طبیعت بھی آج کچھ بہتر محسوس ہوتی تھی۔ شانی نے چچا رئیس کو بتایا تھا کہ کیش اور پرائز بانڈ وغیرہ ملا کر 8-10 لاکھ کا انتظام ہو جائے گا۔ چچا رئیس قدرے مطمئن نظر آنے لگے، ان کی آنکھوں میں تشویش کی پرچھائیاں کچھ سمٹی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ انہوں نے لاہور میں عادل کو پیغام بھجوا دیا کہ کل تک وہ اسے رقم پہنچانے کا انتظام کر دیں گے۔ شام کو شانی ابا جی کی وہیل چیئر بالکونی میں لے آئی۔ وہ اب چاہتی تھی کہ لاہور یا کراچی کے کسی اچھے ہسپتال میں جلد از جلد ان کی سرجری ہو جائے۔ زیورات کی فروخت سے انہیں اتنی رقم ضرور حاصل ہو جانی تھی جس سے عادل کی مصیبت ٹل جاتی اور ابا جی کی بیماری کا سدباب بھی ہو جاتا۔ اس نے قربانی ضروری دی تھی، لیکن اس قربانی کے بعد وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے تایا معصوم کی واپسی کا انتظار تھا۔ وہ اپنے ایک منہ بولے بھائی ثناء اللہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے۔ امید تھی کہ کل دوپہر تک ان کی واپسی ہو جائے گی۔ اچانک ابا جی کی آواز نے شانی کو چونکایا۔ وہ کیا ہے شانی؟ انہوں نے بالکونی سے نیچے حویلی کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شانی نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، اسے واحدی نظر آیا۔ اس کے کندھے پر کوئی شخص تھا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ سخت بیمار ہے یا بے ہوش ہے۔ واحدی اسے لے کر برآمدے میں اوجھل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ شانی خود نیچے جاتی اور صورتحال معلوم کرتی، ابا جی نے ایک ادھیڑ عمر ملازم کو آواز دی اور اسے کہا کہ وہ اس بندے کو اوپر بلائے۔ بندے سے ابا جی کی مراد واحدی تھا۔ 2-4 منٹ بعد واحدی سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر آ گیا۔ اس کے لمبے سیاہ بال شانے اور چہرے پر لہرا رہے تھے، ماتھے پر مشقت کی وجہ سے پسینے کی چمک تھی۔ چودھری ارشاد نے نحیف آواز میں پوچھا، یہ کس کو کندھے پر لاد کر لائے ہو؟ واحدی نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ شانی کی موجودگی میں وہ جیسے نگاہیں اٹھانا بھول ہی جاتا تھا۔ وہ اسی انداز میں بولا، بڑے مالک میں چارے کے کھیت کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں یہ بے ہوش پڑا تھا۔ نارووال سے کھیت مزدوری کے لیے آیا ہے، نیا نیا ہے، شاید گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ جاؤ جاؤ اسے ہوش میں لاؤ، اگر ضرورت ہو تو ڈاکٹر شہزاد کو بلا لو۔ چودھری ارشاد بے سے بولے، شاید انہیں اپنی مرحومہ بیوی کی بات یاد آ گئی تھی۔ مرحومہ کہا کرتی تھی، جب ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے کسی بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی چوٹ سیدھی میرے کلیجے پر لگتی ہے۔ واحدی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، مالک اسے پنکھے کے نیچے رکھا ہے، لگتا ہے جلدی آنکھیں کھول دے گا۔ چودھری ارشاد نے بےتاب لہجے میں کہا، شانی جاؤ تم خود دیکھ کر آؤ، اگر ضرورت ہو تو ڈاکٹر کو بلا لو۔ شانی واحدی کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ برآمدے میں پہنچ کر واحدی نے عجیب سے لہجے میں کہا، بی بی 1 منٹ رکیے۔ شانی رک گئی۔ اس نے اپنا سر اور سینہ اچھی طرح اوڑھنی سے ڈھانپ رکھا تھا۔ واحدی نے نگاہیں جھکائے شانی پر انکشاف کیا، بی بی میں نے بڑے مالک کے سامنے سچ نہیں کہا، مجھے پتہ ہے ان کی طبیعت خراب ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ شانی نے لرز کر پوچھا۔ واحدی گمبھیر لہجے میں بولا، یہ ثناء اللہ صاحب ہیں، میں نہر والی مسجد میں جا رہا تھا، یہ بیلے کے کھیت کے پاس بے ہوش پڑے تھے، سر پر گہرا زخم ہے، شاید رائفل کے بٹ سے آیا ہے۔ شانی سناٹے میں رہ گئی۔ ثناء اللہ تو آج صبح تایا معصوم کے ساتھ لاہور گیا تھا، اس کے پاس سوزوکی FX تھی، وہ دونوں اسی گاڑی میں گئے تھے۔ تایا معصوم کہاں ہے؟ شانی نے کراہ کر پوچھا۔ ان کا کچھ پتہ نہیں، ثناء اللہ صاحب کی گاڑی بھی غائب ہے۔ شانی کو لگا اس نے کسی چیز کا سہارا نہ لیا تو ڈگمگا کر گر جائے گی۔ وہ پاس کھڑے موڑے پر بیٹھ گئے اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ قریباً 2 گھنٹے کے اندر اندر سب کچھ واضح ہو گیا۔ تایا معصوم بھی حویلی واپس آ گئے۔ ان کے چہرے اور سر پر گہری چوٹیں تھیں، لباس بھی تار تار ہو چکا تھا۔ ان کی گاڑی کو بیلے کے قریب روکا گیا تھا۔ 4 مسلح افراد ان کے سامنے آئے تھے جنہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔
ثناءاللہ نے مزاحمت کی، جواباً اسے بے ہوش کر کے چارے کے کھیت میں پھینک دیا گیا۔ تایا معصوم کو گن پوائنٹ پر گاڑی کے اندر ہی یرغمال بنایا گیا۔ رنگ والی سے قریباً 20 کلومیٹر آگے جانے کے بعد انہیں گاڑی سے اتار دیا گیا۔ زیورات اور گاڑی سمیت ڈاکو فرار ہو گئے۔ کہتے ہیں مصیبت تنہا نہیں آتی، شانی کے گھرانے پر بھی مصیبتوں نے یلغار کر دی تھی۔ ایک کے بعد دوسری آفت ان کی زندگی کو تہہ و بالا کر رہی تھی، لیکن یہ قربانی بھی کسی کام نہیں آ سکی تھی۔ یہ بہت بڑا دھچکا تھا، سب کچھ تہہ و بالا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حسب سابق شانی اور چاچا رئیس نے اس المیہ کو بھی چودھری ارشاد سے چھپانے کی کوشش کی تھی، اور اس مرتبہ انہوں نے واقعی چھپا لیا تھا۔ شانی کئی روز تک غم و یاس کی اتھاہ گہرائی میں ڈوبی رہی۔ یہ دوہرا غم تھا۔ پیاری ماں نے یہ پیاری پیاری نشانیاں بے حد چاہت سے اسے سونپی تھیں۔ اپنی بیماری کے آخری دنوں میں انہوں نے ایک ایک زیور اپنے ہاتھوں سے شانی کو پہنایا تھا اور دکھایا تھا۔ یہ ساری نشانیاں شانی سے جدا ہوئی تھیں، اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان نشانیوں کو جدا کرنے سے کچھ حاصل بھی نہیں ہو پایا تھا۔ چودھری ارشاد کے علم میں لائے بغیر چاچا رئیس نے پولیس میں اس ڈاکے کی رپورٹ درج کرا دی تھی۔ ظاہر ہے کہ شانی کو چاچا رئیس کے علم میں سب کچھ لانا پڑتا تھا۔ شانی نے اعتراف کیا تھا کہ کیش اور پرائز بانڈ وغیرہ کے سلسلے میں اس نے جھوٹ بولا تھا۔ تایا معصوم کے منہ بولے بھائی ثناءاللہ کی کار 2 روز بعد جی ٹی روڈ کی طرف جانے والی پختہ سڑک کے کنارے کھڑی مل گئی تھی۔ شانی کے دماغ میں بار بار یہ سوال اٹھتا تھا کہ یہ سب کیسے معلوم ہوا۔ تایا معصوم اور ثناءاللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایف ایکس کار میں قیمتی زیورات لاہور لے جائے جا رہے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں مخبری کہاں سے ہوئی؟ وہ جتنا سوچتی تھی اس کا ذہن الجھتا چلا جاتا تھا۔ غم کی یورش میں یہ پریشانی ایک اضافی اذیت کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس حوالے سے سوچتے ہوئے ایک اور خیال بار بار اس کے ذہن پر حملہ آور ہوتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس کے ڈاکے کا تعلق بھی نارپور اور نارپور والوں کے انتقام سے ہو۔ ان پریشانیوں کے علاوہ ایک اور الجھن بھی تھی جو شانی کی سوچ کو دن رات بھٹکائے رکھتی تھی۔ اس الجھن کا تعلق واحدی سے تھا۔ اس کی حویلی میں موجودگی شانی کو ہر وقت کھٹکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں شانی کو لگتا تھا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ وہ جس حیثیت سے یہاں حویلی میں کام کر رہا ہے وہ حیثیت اس کی اصل حیثیت سے کہیں کم ہے۔ اس کا ایک ثبوت شانی کو چند روز پہلے مل بھی گیا تھا۔ قبرستان میں پیش آنے والے واقعے میں واحدی نے ایک ایسا کردار ادا کیا تھا جسے تادیر بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے شانی اور سکینہ کی جان 2 خطرناک گنڈوں سے چھڑائی تھی، اور پھر اس سے پہلے بھی وہ ایک موقع پر جرأت رندانہ کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ شانی کو یاد تھا عادل اور فاخر کی لڑائی میں واحدی نے بپھرے ہوئے فاخر کے وار اپنے ہاتھوں پہ روکے تھے۔ اس کی یہ کارکردگی اس امر کا تقاضا کرتی تھی کہ اسے انعام و اکرام سے نوازا جاتا اور اسے ترقی دی جاتی، لیکن شانی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اس کے الٹ سوچ رہی تھی۔ وہ اس شخص کو حویلی سے نکال دینا چاہتی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ ایک عورت تھی، اور عورت اپنی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ کی ہر خاصیت بانپ لیتی ہے۔ واحدی کی نگاہ میں شانی کو وہ کچھ نظر آتا تھا جو اسے سرتاپا لرزا دیتا تھا۔ شانی کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی نگاہ کا تصور کرنا بھی اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ پچھلے 2-3 روز کی سوچ بچار کے بعد شانی نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ واحدی کی چھٹی کرا دے گی۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ بابے فخری کے ذریعے یہ کام کرے گی، لیکن بابا ایک بار پھر گاؤں گیا ہوا تھا۔ شانی نے اپنی موٹی اوڑھنی اوڑھی اور ان کوارٹروں کی طرف چل دی جہاں ملازمین رہتے تھے۔ وہ کوارٹروں کے پاس پہنچی تو 2-3 ملازموں نے اسے جھک کر سلام کیا۔ واحدی اسے اپنے کوارٹر سے باہر ہی مل گیا۔ وہ گھاس پر جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک طرف کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ شانی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا کہ اسے شانی کی آمد اور موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ نماز ختم کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دیر تک اپنے ہاتھوں کے پیالے پر سر کو جھکائے رکھا۔ شانی خاموشی سے تکتی رہی۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ اپنی تربتر آنکھیں پونچھ رہا تھا جب پہلی بار اس کی نگاہ اپنے عقب میں شانی پر پڑی۔ وہ چونکا۔ ایک بار پھر اس کی نگاہوں میں وہی خوبصورت چمک آئی جس میں عقیدت، محبت، پرستش اور پتہ نہیں کیا کچھ ایک ساتھ لہریں لیتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ کسی معمول کے انداز میں اٹھا، جائے نماز تہہ کر کے ایک طرف رکھا اور شانی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ شانی کے دل میں غصہ تھا اور ایک عجیب طرح کی اپنائیت بھی تھی۔ وہ حسب معمول نگاہیں جھکائے ہوئے بولا، بی بی میری دعا قبول ہو گئی ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ کیوں ملنا چاہتے تھے؟ شانی نے ماتھے پر تیوری ڈال کر پوچھا۔ وہ اس کی تیوری سے بے خبر رہا اور حسب سابق پرعقیدت لہجے میں بولا، آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی بی بی۔ کہو، شانی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ واحدی نے دائیں بائیں دیکھا اور ایک قدم چل کر تھوڑا سا اور نزدیک آ گیا۔
اس کے ہاتھ ناف پر بندھے ہوئے تھے اور نگاہیں ہمیشہ کی طرح زمین پر تھیں۔ بولا، بی بی میری یہ اوقات تو نہیں کہ اس بارے میں بات کروں، لیکن چپ رہنا بھی مشکل ہے۔ میں آپ سے چھوٹے مالک عادل کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ شانی نے کہا اور تھوڑا سا چونک گئی۔ وحدی نے ایک بار پھر اطراف کا جائزہ لیا۔ 2-3 ملازمین موجود تھے لیکن کافی فاصلے پر تھے۔ وحدی نے کہا، بی بی میں کل لاہور میں داتا دربار گیا تھا۔ واپسی پر شاہی مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا کہ راستے میں نے ایک کالے شیشوں والی کار دیکھی۔ مجھے شک ہوا کہ کار کی پچھلی سیٹ پر چھوٹے مالک بیٹھے ہیں۔ کار ٹبی کی طرف گئی اور ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ میں پیدل ہی کار کے پیچھے گیا۔ مجھے دکھ کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ میں نے مالک کو نشے کی حالت میں کار سے اترتے دیکھا۔ ان کی شیو بڑھی ہوئی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ایک طوائف کے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ میں اس حویلی کا نمک خوار ہوں بی بی، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے چھوٹے مالک کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی ایک وجہ اور بھی تھی، وہ یہ کہ چھوٹے مالک کے ساتھ جو بندے کالے شیشوں والی کار سے اترے تھے، ان میں میرا ایک پرانا جاننے والا افضل صاحب بھی تھا۔ وہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد چھوٹے مالک اور ان کے ساتھی طوائف کے کوٹھے سے اترے اور واپس چلے گئے۔ رات 2 بجے کے لگ بھگ میں افضل صاحب کے گھر موہنی روڈ پہنچا۔ وہ بھی ابھی گھر آیا تھا۔ میں نے بڑی دیر تک اس سے مغز ماری کی اور اس سے کافی کچھ پوچھ لیا۔ وحدی بڑی روانی سے بول رہا تھا۔ شانی اس کی نگاہوں میں نہیں جھانک سکتی تھی کیونکہ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ بہرحال اس کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بی بی چھوٹے مالک بہت زیادہ مایوس ہیں۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں۔ پولیس ان کے پیچھے ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں اور اس کے باوجود وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ شاید اب انہوں نے سوچ لیا ہے کہ جو بھی ہونا ہے وہ ہو جائے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شانی نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ بی بی ڈرتا ہوں کہ آپ کو میری بات بری نہ لگے، لیکن سچ یہی ہے کہ چھوٹے مالک کو آپ سے شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ کیسی شکایت؟ چھوٹے مالک کو شکوہ ہے کہ بڑے مالک رئیس اور آپ نے مشکل وقت میں انہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ان کو رقم کی سخت ضرورت تھی لیکن انہیں رقم نہیں بھجوائی گئی۔ ان کا خیال ہے کہ اگر انہیں بروقت رقم مل جاتی تو وہ پولیس سے اپنی جان چھڑا لیتے اور ہو سکتا تھا کہ قتل کے پرچے سے بھی ان کا نام نکل جاتا۔ وہ پچھلے دنوں بہت سخت پریشان رہے ہیں۔ مصیبت میں اگر اچھے دوستوں کا ساتھ نہ ہو تو مصیبت اور بڑھ جاتی ہے۔ شاید چھوٹے مالک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ان کے پاس جو تھوڑی بہت رقم ہے وہ شراب اور کوٹھے پر خرچ ہو رہی ہے۔ شانی سناٹے کی کیفیت میں یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ سینے کے اندر اس کا دل رو رہا تھا۔ اپنی ماں جائے کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور اس ساری صورتحال کو جاننے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر اس نے وحدی سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے بھائی عادل کو ڈاکے کی واردات کا پتہ نہیں ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے